آئیے ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ بچپنا ہے، بچپنے میں چھوٹی سی عمر ہے سرکار غریب نواز کی۔ آج ہم صرف نماز پڑھنا چاہتے ہیں بس، اور سوچتے ہیں کہ نماز پڑھ کے ہی صرف جنت مل جائے گی۔ دیکھو نماز افضل العبادات ہیں، اس کا انکار نہیں، نماز دین کا ستون ہے، اس کا انکار نہیں۔ نماز پڑھ کے جنت ملے گی، لیکن نماز قبول بھی تو ہو۔ آپ کے دل میں اگر انسانوں کے لیے کینہ موجود ہے، نفرت موجود ہے، تو آپ کا سجدہ آپ کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتا۔ انسان جب تک انسان سے محبت نہیں کرے گا دل کی گہرائیوں سے، تب تک خالق کی محبت بھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگی۔ اور یہاں ہم بالکل لوز پڑھ رہے ہیں، کمزور پڑھ رہے ہیں، انسان کے دل میں انسان سے محبت نہیں۔ ایک وقت تھا انسان انسان سے کتنا پیار کرتا تھا کہ اپنے حصے کا کھانا وہ دوسرے کو کھلا دیتا تھا، اپنی جگہ دوسرے کو پیش کر دیتا تھا، اپنا لباس دوسرے کو پیش کر دیتا تھا۔ یہ محبت تھی۔ آج صرف خود غرضی ہے، اور جب تک انسان اللہ کی مخلوق سے سچے دل سے پیار نہ کرے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے بندوں کو خوش کرو، ان کو راضی کرو۔ سرکار غریب نواز کی زندگی دیکھیے، بندوں کی خدمت، پوری زندگی گزر گئی بندوں کی خدمت۔ آپ کی امی جان فرماتی ہیں کہ جب وہ میرا دودھ پی رہے ہوتے اور غریب عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آتی، بھوک کی وجہ سے وہ بچے روتے، تو آپ دودھ چھوڑ دیتے اور ان بچوں کی طرف اشارہ کرتے، گویا کہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوں امی میرے حصے کا ان غریبوں کو پلا دو۔ یہ بچپنے سے ذہن ہے، ماں کی گود میں یہ فکر ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ عیدگاہ جا رہے ہیں، دیکھا ایک غریب بچہ درخت کے نیچے روتے ہوئے کھڑا ہے۔ اس کے پاس جا کر کے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ اسی وقت اپنا کرتا اتار کے اس کو پہنا دیا، اور اس کے بعد گھر آ کر کے پرانے کپڑے پہن کر عیدگاہ تشریف لے گئے۔ کسی نے پوچھا شہزادے معین الدین حسن یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا نیا لباس عید کا اس بچے کو دے دیا اور آپ نے پرانے پہن لیے۔ فرمایا عید نئے کپڑوں کا نام نہیں ہے، عید تو اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے۔ یہ ہے فکر غریب نواز۔ سرکار غریب نواز کی عید نئے کپڑوں کا، نئے کپڑے تو کافر بھی پہن لیتے، نئے کپڑے تو کافر کو بھی مل جاتے ہیں، تو کیا عید اس کی ہو گئی؟ عید نام ہے اللہ کو راضی کر لینے کا۔ فرمایا میلے کپڑوں پہ بھی عید ہو جاتی ہے، پیون کے کپڑوں پر بھی عید ہو جاتی ہے، تو آپ نے اپنا لباس اتار کر کے دے دیا اس کو۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پوری زندگی کس طریقے سے مخلوق کی خدمت میں گزر رہی ہے۔ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، آپ کا باغ تھا انگوروں کا باغ، انگوروں کا باغ تھا، اس کو پانی دے رہے تھے۔ ایسے میں ایک مرد درویش فقیر جن کا نام تھا حضرت ابراہیم قندوزی، وہ ادھر سے گزرے۔ دوسرے جو لڑکے تھے ان کو پاگل اور دیوانہ سمجھ کر پتھر مار رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا تو عرض کیا بابا اندر تشریف لیں، باغ میں آ جائیں۔ چھوٹی عمر ہے، ابھی صرف 8-10 سال کی عمر ہے، زیادہ عمر نہیں، 8-10 سال کی عمر ہے۔ دیکھیے ماں باپ کی تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اولاد کی زندگی میں، اور بچے اس مجذوب کو پتھر مار رہے تھے، اور سرکار غریب نواز ادب کے ساتھ اپنے باغ میں بلا رہے تھے۔ ماں باپ جیسی تربیت کرتے ہیں ویسی اولاد کے اندر گر پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم اولاد کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہمارے پاس وقت بھی نہیں اولاد کی تربیت کے لیے۔
سب سے زیادہ تباہی اگر کسی کے معاشرے میں مچی ہوئی ہے تو وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ نشہ مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں آپ، زور سے ٹی وی بجتا ہوا آپ مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں، عورتوں کو بے پردہ مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں، لڑائی جھگڑوں کی کثرت مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں، قتل غارت گری مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں۔ کہاں ہے دین؟ کہاں ہے اسلام؟ تربیت کہاں ہے؟ ہماری اولاد اللہ نے بطور امانت ہمیں سونپا ہے۔ یہ اولاد صرف ہماری نہیں ہے، یہ ہماری اولاد کہنے کی بعد میں ہے، پہلے یہ اللہ کی امانت ہے۔